اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز، نان سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے دیکھتے ہیں ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا فرمائے۔ روزہ کہ ضبط کا نام ہے، برداشت کا نام ہے، لیکن کچھ اس میں کنٹراڈکشن پائی جاتی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ احترام لازمی ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو صرف پولیس کو اختیار دے دینا، جیسا کہ میں بھی بیان کروں گا، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ لیکن منطق تو یہی بنتی ہے کہ سامنے پانی ہو اور پانی نہ پیے بندہ، یہ روزہ ہے۔ کھانا سامنے ہو، بھوک لگی ہو اور نہ کھائے اور اس کی طرف دیکھے بھی نہ، یہ روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ یہ ہے کہ آنکھوں سے وہ ایک نامحرم کو دیکھتا ہے، ایک نظر اگر اس کی اٹھ جاتی ہے تو وہ نظر وہاں سے اٹھا لے، تب تو روزہ ہے۔ لیکن اگر وہ دیکھتا رہے گا تو روزہ باطل ہے۔ تو اب کیا نامحرم خواتین جو باہر نکلتی ہیں وہ باہر نکلنا چھوڑ دیں؟ اس کے بعد کانوں کا روزہ۔ کانوں کا روزہ کیا ہے کہ کوئی توجہ والی بات، مجتمع یعنی کان لگا کے سننا کسی کی بات کو اور پھر اس کو آگے بڑھا دینا۔ ابھی تو آپ نے سنی تھی لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ اس کے پیرائے میں اور اس کی گہرائی کیا ہے، کیا سلسلہ ہے اس میں، تو ہم اس بات کو بغیر تصدیق کیے آگے پھیلا دیتے ہیں، اور تصدیق ہو بھی جائے تو تب بھی ہمیں آگے پھیلانے کا حق نہیں ہے، اور یہ گناہان کبیرہ میں شامل ہے۔ تو کان کا یہ ہو گیا کہ اس میں کوئی فحش بات نہیں جانی چاہیے، گانوں کی آوازیں اور واہیات آوازیں، گالیاں، گالم گلوچ اور دیگر چیزیں، اس سے اپنے کانوں کو بچائے رکھیں۔ ایک مجبوری ہے کہ آپ کو مسجد جانا ہے، راستے میں اگر کہیں کوئی چیز بج رہی ہے تو اس پہ توجہ دے کے نہ سننا کہ بج رہی ہے، لیکن کوئی توجہ نہ دے اس پہ۔ توجہ دے کے وہاں رک جائے یا گنگنانا شروع کر دے، خود بھی تو سمجھ لیں کہ وہ روزہ اس کا باطل ہو گیا۔ اسی طریقے سے ناک ہے کہ ناک سے کوئی ایسی چیز نہ سونگے کہ جیسے شراب ہے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، اس کو شراب کو سونگ رہا ہے، یا کوئی اور نشہ آور چیز ہے کہ جس کے سونگنے سے اسے سکون مل رہا ہے تو اس نے سونگ کے دیکھ لیا، یا کھانا ہے یا کوئی اور چیز ہے، اس ذائقے کو ایسا محسوس کرنا ہے کہ اس کے منہ میں پانی آ جائے اور دل للچانا شروع کر دے کہ میں نے اسے کھانا ہے ہر صورت میں، یا جلدی سے پک جائے۔ یہ خیال آ جانا، سمجھ لیں کہ آپ کے ناک کا روزہ فنش۔ اس کے بعد ہمارا منہ رہ گیا اور زبان، کہ اس زبان سے کوئی فحش بات، واہیات بات نہ نکلے، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی پہ تہمت نہ ہو، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئے۔ اخلاقیات کا درس دیتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اگر آپ غصے میں آ گئے اور آپ کی عادت بھی غصے والی ہے، لیکن رمضان المبارک اسی چیز کو روکنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ غصہ حرام ہے، اور جب غصہ حرام ہے تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس میں قتل و غارت گری بھی شامل ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے انگ انگ کا، ہمارے ہاتھ میں اگر یہ قلم ہے، میرے ہاتھ میں، میں آفس میں بیٹھا ہوں تو اس کا بھی روزہ ہے کہ میں اس قلم سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، اور پھر میں کہوں کہ میں روزے دار ہوں، تو آپ کے ہاتھ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن ہاتھ نے کیا کام کیا تھا؟ نہیں، ہاتھ کو دماغ نے حکم دیا تھا، تو دماغ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ہاتھ نے کام کیا، یہی چیزیں تو گواہی دیں گی قیامت والے دن کہ زبان خاموش ہوگی، ہاتھ کہے گا کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ لکھو، یہ زیادتی کرو۔ پیر کہیں گے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ فلاں کی دیوار پھلانگو، فلاں کے ہاں چوری کرو، ہاتھ گواہی دیں گے۔ اس کا انشاءاللہ تذکرہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے کے اندر ایک گائے کا واقعہ ہے، وہ بیان کیا جائے گا۔ تو آپ نے سمجھا کہ روزہ ہمیں
تزکیہ نفس کی جانب لے جاتا ہے کہ نفس امارہ وہ شیطانی نفس ہے کہ جو اس کو اکساتا ہے شیطان کی طرف اور شیطانی کاموں کی طرف، اور نفس لوامہ جو ہے وہ اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ کام غلط ہے۔ تو ہمیں اپنے نفس لوامہ کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اس کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نورانی عمل ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ نفس ہے کہ جو ہمارے دلوں میں وہ رحم کے جذبے ڈالتا ہے اور پھر ہم سے نیک کام کرواتا ہے۔ لیکن نفس ہمارا نیک کام کرنے والے کو بھی روکتا ہے، لیکن اب جو بھاری ہوگا، اگر نفس لوامہ آپ کا وزندار ہے تو وہ دب جائے گا، لیکن اگر آپ کا نفس لوامہ کمزور پڑ چکا ہے گناہوں کی وجہ سے تو پھر نفس امارہ جو ہے نا وہ اس پہ غالب رہے گا، پھر آپ اچھے کام نہیں کر سکیں گے۔ توبہ کے بارے میں جو ہم نے سب سے لاسٹ میں بات یہ کی تھی کہ شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور وہ انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 120 ہے۔ تو یہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ یہ امید رکھنا کہ ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی تو ہماری عمر کافی پڑی ہوئی ہے، ابھی ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے، شیطانی بہلاوے ہیں، اب نفس ہمارا کے فریب ہیں یہ کہ بھئی آج روزہ نہیں رکھو، کل روزہ نہیں رکھو، نماز ابھی نہ پڑھو، ابھی تو وقت بہت پڑا ہے، اور ابھی تو تم جوان ہو، کون سے تم بوڑھے ہو گئے ہو، لہٰذا تم پہ بھی اتنی چیزیں واجب نہیں ہوئیں۔ تو نفس امارہ کے فریب ہے، انسان کو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ہماری تمہید ختم ہوئی، اب ہم حضرت علی کے کلام کی طرف آتے ہیں۔ حضرت علی کی بیان کردہ ان 6 بنیادوں کو علماء نے اس طرح سمجھا ہے کہ ان میں سے 2 توبہ کے رکن اور اساس ہیں، دوسری 2 توبہ کی قبولیت کی شرط ہیں، یعنی 2 توبہ کی حقیقت کو تشکیل دیتی ہیں، اور دوسری 2 حقیقی توبہ کی قبولیت کی شرط کو، اور آخری 2 توبہ کے کامل ہونے کی شرط ہیں۔ آپ سمجھیے گا میری بات کو، ریپیٹ کر لیجیے گا واپس۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 6 شرائط کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ توبہ کی پہلی شرط رکن ماضی پر، یعنی جو بھی پہلی شرط ہے یا پہلا رکن ہے وہ یہ ہے ماضی پر پشیمانی، کہ ہم کیا گزشتہ دور میں گناہ کر کے آئے ہیں، حسرت و افسوس، باطنی خلش اور تکلیف ہے۔ یعنی توبہ اس وقت حقیقی توبہ ہے کہ جب آپ اپنے گزشتہ سیاہ اعمال نامے پر نگاہ ڈالیں کہ میں نے کیا کیا کچھ کیا ہے پہلے، تو یک لخت ایک ندامت، ایک پشیمانی، ایک افسوس اور غیر معمولی حسرت آپ کے اندر پیدا ہو، اور آپ اپنے دل میں ایک خلش محسوس کریں اور خود سے کہیں کہ یہ میں نے کیا کیا تھا، یہ زیادتی کیوں کی میں نے کسی کے ساتھ، یہ حق میں نے کسی حق کیوں کھایا۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کبھی انسان کوئی کام اس خیال سے کرتا ہے کہ اس سے اسے ہزاروں روپے کا فائدہ پہنچے گا، یہ کام کرنے کے بعد یکایک وہ دیکھتا ہے کہ مثلاً اس کام سے اسے 10,000 روپے کا نقصان ہوا۔ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے اوہ، اور اپنے انگلی دانتوں میں دبا لیتا ہے، ہائے میں نے ایسا کام کیوں کیا۔ اس چیز کو پشیمانی اور حسرت کہتے ہیں۔ مستقبل میں بھی حسرت کی جا سکتی ہے کہ میری حسرت ہی ہے، لیکن وہ آرزو ہے، آرزو میں حسرت میں فرق ہے۔ حسرت وہ ہے کہ جو آپ کر کے گزر کے جا چکے ہو، اب جب سزا ملنے کا وقت آیا تو اب آپ کو حسرت ہو رہی ہے، اور وہ روز حسرت قیامت کا روز ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا اور اب اس کی وجہ سے اتنا پشیمان ہوں، اتنا پچھتا رہا ہوں کہ اگر پچھتاوے کے سینگ ہوتے تو ابھی میرے سینگ نکل آتے۔ ایسی ہی پشیمانی اور ندامت توبہ کی پہلی شرط ہے کہ ماضی کی ساری چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے، نہیں آ رہی ہیں لکھتے جائیں، زیادہ لکھتے جائیں تاکہ توبہ کے سلسلے میں وہ قبولیت کا درجہ پالیں۔ خدا نخواستہ آپ کے لب ایک حرام مثلاً شراب سے آلودہ ہیں، پھر ایک مرتبہ آپ سوچتے ہیں کہ آخر قرآن کریم نے شراب نوشی کے بارے میں کیا کہا ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ اے ایمان والو، شراب، جوا،
بت، پانسا، یہ سب گندے شیطانی عمل ہیں، لہٰذا ان سے پرہیز کرو تاکہ کامیابی حاصل کر سکو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ تو شراب، جوا اور بت پرستانہ کام خبائث میں سے ہے، جسے اعمال خبیثہ کہتے ہیں۔ اگر بہتری اور سعادت اور کامیابی چاہتے ہو تو ان سے دور رہو۔ شراب نوشی سعادت اور کامیابی کے منافی ہے۔ شراب نوشی سعادت نہیں دیتی، انسان کو بدنام اور بے غیرتی کی جانب لے جاتی ہے۔ جوا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ جس شکل و صورت میں بھی ہو گناہان کبیرہ میں اس کا شمار ہوتا ہے کہ مسلمان جوا نہیں کھیلتا۔ اب غیبت کی مذمت کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ جو اسلام کی طرف سے حرام کیے گئے بڑے بڑے کاموں کا بھی ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ قرآن کریم ہمارے درمیان رائج اس گناہ یعنی غیبت کرنے اور تہمت لگانے کے بارے میں کس قدر متنبہ کرے۔ خدا کی قسم، انسان کو لوگوں کے درمیان رائج اس قدر تہمت پر تعجب ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تہمت کیا ہے؟ ہمارے پاس اول درجے کے 2 گناہان کبیرہ ہیں۔ ان میں سے ایک جھوٹ بولنا اور دوسرا غیبت کرنا۔ گناہ کبیرہ یعنی وہ گناہ جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جانے کا مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے لوگو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھائے؟ مردے کا گوشت کھانا کس قدر کریہ اور نفرت انگیز ہے، خصوصاً اگر انسان اس مردے کو جانتا بھی ہو اور وہ اس کا دوست بھی ہو۔ زندہ کو جلا کے مار ڈالا۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسے جرائم ہیں کہ اس کے لیے کسی کو سفارش کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن وکیل، جسے انڈیا میں بھاڑو کہتے ہیں اور بیرسٹر کو مہا بھاڑو کہتے ہیں، یعنی پیسہ دو اور ہم آپ کے جرم کی وکالت کریں گے کہ یہ جرم اس سے ثابت ہوا ہی نہیں، اور وہ اسے پیسہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں وہ پیسہ۔ مجھے بتائیں، یہ تو عجیب سی تعلیم ہے۔ وکالت کا شعبہ کہیں بھی نہیں تھا۔ انسان خود اپنی وکالت کرے، خود اپنے بارے میں کرے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل منافی ہے۔ اور جو وکیل حق کے لیے لڑنا چاہتا ہے وہ ہار جاتا ہے، اور اس کو کیونکہ پیسے دیے جاتے ہیں کہ میرے بیٹے کے جرم کو یا میرے جرم کو آپ نے چھپانے کے کتنے پیسے لینے ہیں، وہ کہتا جی میں نے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے لینے ہیں، اور آپ کو میں ایسا نکال دوں گا جیسے کہ دودھ میں سے مکھی۔ تو یہ چیزیں بہت افسوسناک ہیں، یہی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہیں۔ تو وہ اس شخص کو جانتا بھی ہو اور وہ اس کا دوست بھی ہو، کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے؟ تہمت یعنی جھوٹ اور ساتھ میں غیبت بھی، یعنی جب یہ 2 گناہ جھوٹ اور غیبت مل جائیں تو اس کا نام تہمت ہو جاتا ہے۔ ہمارے درمیان تہمت کتنی عام ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ مقدس گائے بننے کی خاطر کسی کی غیبت کرتے ہوئے اپنی بات سے پہلے لوگ کہتے ہیں لگا دیتے ہیں، کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص نے کسی دوسرے پر تہمت لگائی، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس تہمت کا بار اپنی گردن پر نہ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، معاذ اللہ۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے، کہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسی ہے۔ دوسرا، ہم سے سننے کے بعد کسی اور جگہ جا کے کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، اور پھر کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کہتا ہوں، بلکہ دوسرے ایسا کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے، اور اس کو بھی ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا ہے۔ اس میں وہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان میں بدکاری کا چرچہ پھیل جائے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 19۔ تو جو لوگ کسی مومن شخص، مومن افراد یا مومنین کے کسی ادارے کے بارے میں کوئی بری اور قبیح بات
پھیلانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اگر آپ نے کسی احمق سے، کسی مفاد پرست سے یا کسی ایسے شخص سے جس کی بات کی جڑ کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ وہ کہاں سے ہے، کہاں ہے، کسی کے متعلق کوئی بات سنی ہو، تو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کہیں کہ میں نے سنا ہے یا یہ کہ لوگ کہتے ہیں۔ خود یہ کہنا کہ کہتے ہیں تشیع فاحشہ یعنی برائی پھیلانا ہے۔ دوسرے گناہ بھی اسی طرح ہے، وہ گناہ ہوتے ہوئے اس نے خود دیکھا، یا کوئی بھی ایسا غلط کام کرتے ہوئے خود دیکھا، لیکن بتا یہ رہا ہے کہ لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے مجھے بتایا ہے۔ ڈبل غیبت ہو رہی ہے کہ جو بھی لوگ ہوں گے وہ اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو دوسرے گناہ بھی اسی طرح ہیں۔ جو شخص نظر بازی کرتا ہے، لوگوں کی عزت و ناموس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ زنی العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، لیکن یہ روزہ صرف رمضان کے مہینے کا نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا روزہ ہے۔ تو یہ آنکھوں کا زنا ہے کہ کسی عورت کی طرف، ظاہر ہے کہ وہ بہن سمجھ کے تو نہیں دیکھ رہا اس کو، نہ اسے ماں سمجھ کے دیکھ رہا ہے، تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے زنا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح جس نے نماز ترک کی، جس نے روزہ چھوڑا، مجھے نہیں معلوم کس قسم کے مسلمان ہیں، انسان کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ لوگ ماہ رمضان پر سڑک پہ چلتے ہوئے علل اعلان ہونٹوں میں سگریٹ دبائے چلے جا رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہے تو جو سگریٹ پینے والے ہیں اور وہ روزے سے ہیں تو برداشت کا نام ہے روزہ۔ تو اس کے لیے یہ اقدام نہ کیا جانا چاہیے کہ روزہ خوروں کے خلاف اقدام کا حق نہیں ہے۔ خود پولیس کارروائی کرے گی۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی پولیس والے نے کسی روزہ خور کو ٹوکا ہو۔ وہ کیسے ٹوکے گا؟ پولیس والے خود بے روزہ دار ہیں۔ وہ جو چیز پی رہا ہوگا اس کے سگریٹ سے، وہ سگریٹ کا پیکٹ نکال کے، لائٹر نکال کے، ماچس نکال کے خود اپنے پاس رکھ لیں گے۔ تو علل اعلان روزہ خوری کی اسلام کی بے حرمتی ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہیے اس لحاظ سے، لیکن اگر کر رہا ہے تو برداشت کرے۔ جیسے کہ آنکھوں کو بھی ہم لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ، کانوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ، ناک کو بھی لے کے جا رہے ہیں، بنفس نفیس ساری چیزیں ساتھ جا رہی ہیں، سب کا روزہ ہے۔ تو ہم اس کو کون روکے گا؟ میری نظروں پہ کون جو ہے وہ دعویٰ کرے گا کہ جی اس کی نظر جو ہے نکال دو، اس نے زنا کیا نظر سے؟ میرے کانوں کو کون روکے گا کہ اس نے یہ باتیں سنی ہیں؟ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ اگر کھلم کھلا اگر ایسی چیز ہو رہی ہے تو ہر چیز کی اس پہ لازم آتی ہے، تب یہ عمل جو ہے قرآن کی بے عزتی کرنا ہے، پیغمبر اسلام کی توہین کرنا ہے۔ اگر آپ روزہ خوری کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں کیجئے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں روزہ خوری کی ہے تو آپ ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے، لیکن جب آپ سڑکوں پر روزہ خوری کرتے ہیں تو روزہ خوری کے ساتھ ساتھ آپ اسلام کی توہین کرتے ہیں۔ اب روزہ خوری سے مراد آپ سمجھ لیں کہ خوری کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کھائے پیے، آنکھوں کی بھی روزہ خوری ہے نا، زبان کی بھی روزہ خوری ہے۔ آنکھوں کا تعلق دماغ سے ہے، آنکھوں کا تعلق دل سے ہے، یہاں سے کون سا اثر نکل رہا ہے کسی کے لیے؟ یہ روزہ خوری اس روزہ خوری سے زیادہ اہم ہے۔ غیبت کہاں سے کر رہا ہے؟ زبان سے کر رہا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ سب سے بڑی روزہ خوری یہ غیبت ہے کہ جو اپنے مومن بھائی کا، وہ بھی جس کو جانتا ہو، اس کا مردہ کا گوشت کھائے ہو۔ تو توبہ کرنے کے لیے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی کی ہوئی غیبتوں پر ایک نظر ڈالیں، اپنی شراب نوشیوں کو پیش نظر رکھیں، اپنی کی ہوئی تہمتوں کو مد نظر رکھیں، اپنے جوا کھیلنے پر نظر ڈالیں، اپنی نظر بازیوں کو دیکھیں، خواتین اور عریہ لباسوں کا جائزہ لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج میں ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جنہیں ان کے بالوں سے لٹکایا ہوا تھا، اور آتشی کوڑے یعنی گرم آگ کے کوڑے جو تھے ان سے ان کو مار رہے تھے۔ میں نے حیرت کے ساتھ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے بال نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھی۔ دیکھیں کہ بالوں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ آپ کس کس چیز
पे गिनते चले जाएं आप हर चीज को, फिर आप बताइए, खुद आपका दिल आपसे कहेगा, नफ्स लवामा आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ आप रोजाखोरी कर रहे हैं। इसमें घर के अंदर शौहर की नाफरमानी, उसके साथ बदतमीजी, उसका ख्याल नहीं रखना कि रोजा है, इस बात की इजाजत नहीं देता रोजा। इस बात की इजाजत अल्लाह ताला ये शरीयत नहीं देती कि वो शौहर को नजरअंदाज करे अगर वो बेरोजेदार भी है, किसी भी वजह से है, लेकिन कभी उस पर यह एहसान ना करे, ना अपनी खिदमतों की उसको गिनवाए, खयानत ना करे अपने शौहर के हकूक़ के अंदर। फ़राइज़ अदा करना है, चाहे उसका शौहर कितना ही वो कुछ हो, वो उसने शर्त रखनी है, पूरी रोज़ा रखना है, उसने नमाज पढ़नी है, इसमें नहीं रोक सकता। वो मुस्तहिब चीज़ों पे वो ये कह सकता है कि अगर फ़र्ज़ करें कुरान शरीफ पढ़ना है, एक टाइम है, अगर उसे कोई तकलीफ़ है और वो कहता है मेरी ये तकलीफ़ दूर कर दो, तो कुरान शरीफ थोड़ी देर के बाद भी पढ़ा जा सकता है। लेकिन वो कहे कि आप देख नहीं रहे कि मैं जो है वो कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, यहाँ पे ये ख़यानत हो जाती है उसकी। शौहर का खामोश होना उसके लिए अज़ाब का बाइस है। ये वो औरतें हैं कि जो आपकी उम्मत में आपकी उम्मत है जो अपने बाल खोल के बाज़ारों में फिरा करती थी। कि शैतान से जब ये पूछा गया कि तू किस तरह लोगों को जो है ना बहकाता है, तो उन्होंने कहा कि एक हाथ में मेरी मिट्टी होती है, एक हाथ में मेरे ज़र्क बर्क जो है ना वो चमक होती है, वो चमक मैं औरतों के बालों पे डालता हूँ और मिट्टी जो है यतीम के सर पे डालता हूँ, ताकि लोग यतीम से नफ़रत करें और औरतों की तरफ उनकी निगाह उठे और वो पीछे पीछे चलें, आगे जाएं, वो भले 80 साल की जो है ना वो खातून हो। यही वजह है कि यतीम का बच्चा अगर किसी अमीर का बच्चा नहीं है और गरीब का यतीम बच्चा है तो वो मैला नज़र आता है, कोई उसके ऊपर हाथ नहीं रखता। वजह क्या थी शैतान के रोकने की कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम के सर पे हाथ फेरने से जितने बाल उसके इस हथेली पे आते हैं, हाथ पे आते हैं, इतने उसके गुनाह झड़ जाते हैं। और शैतान नहीं चाहता सवाब में मुब्तला होने दूँ मैं उसको, बल्कि उसको गुनाह में मुब्तला करवा देता है। तो वो अपने बाल नामहरमों से नहीं छुपाती थी। उस वक्त बेपर्दगी का रिवाज नहीं था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्मे बातिन से देखा। ये चीज़ें 1400 साल पहले से किताबों में है कि फरमाया मैंने ऐसी औरतों को देखा कि जिन्हें इनके सीनों से लटकाया गया था, इनके सीनों पर कोड़े मारे जा रहे थे। ये औरतें इस हाल में थीं। ये कौन थीं? फरमाया मुझे बताया गया है कि ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं कि जो दूसरों के सामने अपने बदन की नुमाइश करती हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। आज का प्रोग्राम फिर तवील हो जाएगा, इजाज़त चाहता हूँ। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरी सेहत के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह पाक हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाजत फरमाए और आपकी तमाम शरई हाजात को पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।